السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آخری آسمانی نصیحت نامہ جو رہتی دنیا کے لیے نازل فرمایا گیا آخری نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا یہ چوتھے چیپٹر کی آیتیں تھیں، جس کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی، جس کے لیے اللہ کے حمد اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسے دعا کرتے ہیں کہ اس کو قبول فرما لے تلاوت کو، اور پھر اسی سے دعا اور استعان مانگتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم اس میں ہمارے لیے جو احکامات موجود ہیں اس کو دریافت کر کے اپنی عملی زندگی میں لا سکیں۔ آیت کا نمبر تھا 7 سے 10 تک۔ سب سے پہلے اس کے معنی اور مفہوم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ربانی کلام ہے، اب ایک بندے کو اس کا ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ وہ حق ادا نہیں کر سکے گا، پھر بھی اللہ کی مدد سے شروع کرتے ہیں۔ بیٹوں کے لیے حصہ اس میں سے جو والدین نے چھوڑا یا رشتہ داروں نے چھوڑا، اور بیٹیوں کے لیے بھی حصہ ویسا ہی جیسے کہ والدین نے چھوڑا اور اقربین نے، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، حصے بالکل مقرر کرتا ہے۔ اور جب یہ ترکے کی تقسیم ہو رہی ہو، اس وقت جو رشتہ دار یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو انہیں بھی اس میں سے پروویژنس دو، اور انہیں بھی بہت نرم اور معروف اور سسٹمیٹیکلی ان سے گفتگو کرو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں تمہیں ہی دنیا چھوڑ کے جانا پڑ جائے اور پھر تم اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑے جا رہے ہو جو کمزور اور ناتواں ہے اور ان کی فکر تم کو لگی ہوئی ہے، سو تم ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور تم کو چاہیے کہ تم سیدھی نرم صاف گفتگو کیا کرو۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال زبردستی کھا جاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور ضرور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے ہمیں، کبھی اس کے قریب بھی جانے کی نوبت نہیں آئے، کبھی ہمارا دل ڈاواں ڈول نہ ہو، ہماری نیتیں ڈاواں ڈول نہ ہو۔ یہ سارے حساب ہم کو دینے ہیں آخرت میں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ایک مومن ایسا کردار لے کر میرے پاس آئے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اور کردار ایمان اور عمل کے بغیر بات کبھی بنے گی نہیں۔ پہلی آیت شریفہ میں فرمایا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ رجال کے معنی ہوتا ہے مرد، لیکن جب والدین اور رشتہ داری کی بات آئے گی تو انسانی خاندان، اور انسانی خاندان میں والد کے لیے ہم بیٹے ہی ہوتے ہیں، چاہے ہماری آج عمر 60 سال کیوں نہیں ہو، ہمارے والد اور والدہ کے لیے ہم ان کے بیٹے ہیں یا ہم ان کی بیٹیاں ہیں۔ اس طرح سے ہوگا جب تک کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ حصہ ترکے کی تقسیم میں کس کا لگتا ہے، مردوں کو عورتوں سے ڈبل ہو یا عورتوں کو مردوں سے آدھا ہو۔ یہ ترجمے اس طرح کے جب والدین کا ذکر آئے گا تو رجال کا مطلب مرد نہیں ہوگا، بیٹا ہوگا۔ اس کو یہاں تھوڑا غور کر لیں تاکہ آگے کے مضامین ہمیں سمجھ میں آئیں۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس
कारोबार दुनिया को और नस्ल आदम को चलाने के लिए खलक मिन्हु ज़ौजैन ज़कर वल उनसा, मेल और फीमेल का पेयर पैदा किया कि नस्ल आगे बढ़ती रहे। दोनों पर जिम्मेदारियां अलग अलग डाली गई। माशी जिम्मेदारियां पूरी की पूरी मेल सेक्शन के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर डाली गई। माशी जिम्मेदारियां जिस ख़ानदान का वो कफ़ील है और जो उसके बच्चे हैं, बीवी है, वालिदैन है, उस घर के लिए उसको उस घर के माली अखराजात की पूरी जिम्मेदारी मेल पर डाली गई है, शौहर पर डाली गई है। मज़मून की जिस तरह इब्तिदा होती है, साफ ज़ाहिर है कि अब जो आगे बातें कही जाएंगी वो विरसे के ताल्लुक़ से कही जाएंगी। हम उसको विरसा समझते हैं और उसके लिए ये टेक्निकल वर्ड हमारे यहाँ इस्तेमाल है। कुरान शरीफ का टेक्निकल वर्ड है तरका। वो जो जाने वाला गया है, वो जो माल और पोजेशंस और जो दौलत उसने छोड़ी है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसको तरका कहा जाता है। अब पहले ये देखें कि माल क्या है। इसका तज़किरा भी इससे पहले आ चुका कि माल होता ही है अल्लाह का। ये तो हमारी आदत ख़राब हो गई है, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। हदीस शरीफ में आता है कि जिसको ये अपना माल कहता है, ये इसका नहीं है, ये तो इसके रब का है जो इसको दिया गया है। इसको समझने की जो चीज़ की हकीकत को पहचानना चाहिए। जो कुछ अल्लाह ने धन दौलत दे रखी है, डिपॉजिट्स हों, सोने हों, चांदी हों, ख़जाने हों, कम हों, ज़्यादा हो या ना हो, सूरह मरियम के आखिर में बड़े प्यारे अंदाज में छोटी सी आयत में सारी बात को खोल के अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। वनरिसुहु मा यक़ूलु व यअतीना फ़रदा। ये जिसको कहता रहता है मेरा माल है मेरा माल है, उसको छोड़ के ये आने वाला है और ये उसके वारिस तो हम बन जाने वाले हैं और ये हमारे दरबार में अकेला लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल जहन नशीन रहनी चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है, फिर इसमें इल्म हो, फजीलत हो, रुतबे हो, कुर्सी हो, इक़्तिदार हो, हर शय अल्लाह की दी हुई है। क्यों दिया है? इसलिए कि चीज़ ही उसकी है। आपको दिया है, इसके माना आपको ट्रस्टी बनाया है, और ट्रस्टी अगर बनाया है तो ट्रस्टियों से हिसाब लिया जाता है, और जब ट्रस्टी चले जाते हैं तो फिर वो हिसाब की तकसीम और जो कुछ होना है उसके ताल्लुक से यहाँ बात आएगी। माल होता ही है अल्लाह का। उसमें अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जो प्रोपोर्शन मैंने बना दिया, उस प्रोपोर्शन के एतबार से वारिस उसको तकसीम करें। मेरे जाने के बाद में माल मेरा नहीं रहा, अल्लाह का हो गया। मेरे ही ब्लड रिलेशन में अल्लाह उसकी तकसीम कराना चाहते हैं, और उस तकसीम की सारी जिम्मेदारी मेरे वारिसों पर है। उन वारिसों पर है कि जो लीगल हेयर हो मेरे, जो आज भी मेरे ऑन बिहाफ बहुत सारे काम करते हैं, चाहे मेरी औलाद हो या इस तरह के जो भी रिश्ता हो, जो ऑन बिहाफ काम करता हो। अब उसकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो माल अल्लाह का था, इसका ट्रस्टी छोड़कर चला गया, अब अल्लाह इसी ट्रस्टी के ब्लड रिलेशंस में ऐसे ऐसे उसको तकसीम करना चाहता है। अच्छी तरह ख्याल रखा जाए कि मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है वहीं से जहाँ से मेरा आखिरत का सफ़र शुरू हुआ। मेरा तो अकाउंट कंप्लीट हो गया, अब यह जिम्मेदारी मेरे वारिसों पर है कि उसकी सही तकसीम करें। अगर वो किसी तरीके से गलत तकसीम करते हैं, अल्लाह के अहकामात की पामाली करते हैं, या जो भी करते हों, उसका कोई रिपरकशन मुझ पर नहीं पड़ने वाला। अगर मैंने कोई गलत वसीयत न की हो, अगर मैंने कर्ज इतने नहीं छोड़े हों कि मेरी जायदाद पूरी की पूरी उसके अंदर में जाने के बाद भी कर्ज मेरे बाकी रह जाएं, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां, ये अगर बाकी रह गया तो हशर में मुझे देना है, लेकिन कर्ज अगर बाकी नहीं है तो अब ये जिम्मेदारी है मेरे वारिसों की कि वो सही इसकी तकसीम करें, जिसमें सबसे पहले जो आइटम आएगी कि मेरे जितने ड्यूज़ हैं, मेरे कर्जे हैं, वो सबसे पहले अदा होंगे। फिर अगर मैंने कोई वसीयत की है, जाहिर है कि इनके ताल्लुक से तो कोई वसीयत की ही नहीं जा सकती जिनके हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए। अगर मैं इनके हिस्सों में कोई वसीयत करता हूँ तो इसके माना ये हुए कि अल्लाह के हुक्म को ओवरटेक किया जा रहा है। उसमें मेरी जुर्रत नहीं, मेरी मजाल नहीं कि मैं उसके ताल्लुक से कुछ भी कहूँ। लेकिन हाँ, मुझे अगर कुछ काम ऐसे करवाने हैं जो मेरी गैर हाजिरी में भी चलने चाहिए, उसके लिए मैं एक हद तक वसीयत कर सकता हूँ, जिसका तज़किरा अगली आयतों में आएगा।
فی الحال موٹے طور سے یہ سمجھ لیا جائے کہ مال انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا ہوا کرتا ہے. انسان کے مرتے سے ہی وہ مال واپس اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بلڈ ریلیشن میں یہ ایسے اور ایسے اس پروپورشن سے تقسیم ہو. بہت اہم آئٹم ہے. یہ پہلی بار دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لاگو کر کے بتایا کہ انسانیت کے یہ جو دو پلر ہیں، میل اور فیمیل کے درجے کے اندر میں دونوں کو کوئی ان کے ایک دوسرے میں تفریق نہیں رکھی، ساری کی ساری ذمہ داریاں ایک دوسرے پہ ڈالی ہیں، فنکشنز بھی ان کے بانٹ دیے ہیں. لیکن عورتوں کی توہین یا وراثت میں ان کو نکال دینا یا ان کا کوئی حصہ نہ ہو، بیٹی بیٹی ہی رہے گی اور والد اور والدہ والدہ ہی رہیں گے، چاہے کہیں پر بھی بیاہی گئی ہو، کتنی بھی دور ہو، لیکن اس کا حصہ برابر نکلے گا اور اتنا ہی نکلے گا جو اللہ نے مقرر کر دیا. بیٹے اور بیٹیاں ان کو برابر حصہ جانا چاہیے، بیوی اگر ہوں ان کو جانا چاہیے، والدین اگر ہوں تو ان کو جانا چاہیے. ساری تفصیل آگے آ رہی ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی مغفرت کر دیں، اور اگر ہر آدمی اپنی مغفرت کی فکر کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تو ہر آدمی دوڑ پڑے گا اللہ کی مغفرت اور رضوان کے لیے، جس کو اللہ نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. اٹھو، بیٹھے کیا ہو، لپکو اللہ کی مغفرت کی طرف. جس دن ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف لپکنے کی ضرورت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جائیداد کے جھگڑے، کچھ لینے دینے کے جھگڑے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 کے لیے اپنی آخرت خراب کرنے کے جھگڑے، انسان چھوڑنے کو تیار ہوگا کہ میرے حق چھوڑ دو، مجھے تو مغفرت چاہیے، کہیں زیادہ کسی سے لے لوں گا تو مجھے آخرت میں دینا ہوگا. جب ایسے لوگ تیار ہوں گے تو ایک صالح معاشرے کا وجود آئے گا. معاشرہ اگر صالح ہو گیا، سوسائٹی اگر صالح ہو گئی تو ملک صالح ہو جائے گا. لیکن سب سے پہلے کہیں کام کرنا ہے تو وہ انسان کے دل اور اس کی جڑ پہ کام کرنا ہے کہ ایک فرد کی اصلاح ہو جائے، وہاں سے بات بنے گی. پہلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ بیٹے اور بیٹیوں سب کا حصہ ہوگا جو کچھ مال چھوڑا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو. مال کا جو اصلی مالک ہے رب العالمین، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تقسیم ہونی چاہیے نصیبا مفروضہ. یہ ایسے حصے ہیں کہ فرض کر دیے گئے اور فرض کے اندر میں چینجز نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. ظاہر ہے کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے، دور دور کے رشتہ دار آتے ہیں، یہ انسانی سماج کی ایک عجیب کہنا چاہیے کہ خوبی ہے. مجھے بہت زیادہ نہیں معلوم، لیکن قرآن شریف کی اسٹڈی اور دنیا کو جو دیکھتا ہوں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ دو مخلوق میں میت کے وقت حاضری کا ایک دستور ہے. ایک مخلوق ہم ہی ہیں انسان، اور ایک مخلوق ہے کوا. کوے کی اگر موت ہو جائے، دوسرے کوے سب کو جمع کہاں کر کے سب جمع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں. اس کا تذکرہ قرآن شریف میں ضرور ہے. ان میں بھی یہ پرتھا ہے کہ میت ہو جائے تو سارے کوے حاضر ہوتے ہیں. باقی جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاس ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہی جیسا دوسرا جانور مرا پڑا ہو. ان کی آنکھوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی تاثر سرے سے ہے ہی نہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال جب بھی انسانی سماج کا یہ خاصہ ہے کہ جب بھی اس کا کوئی فرد انتقال کر جاتا ہے، مذہب وغیرہ کی بھی اس میں قید نہیں ہوتی، انسانی خصوصیات ہوتی ہیں. مذہب کو الگ رکھتے ہوئے یہ دیکھا جائے کہ وہ خصوصیات کی اہمیت ہے، اور ہمیں بھی اس کو اہم سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ودیت کی گئی ہے، ہم انسانوں کی شان ہے. ایسی حالات میں جب کہ وہاں رشتہ دار بھی حاضر ہوں اور جو صاحب گزرے ہیں وہ کروڑ پتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی تقسیم ہوگی بیوی میں، بچوں میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، والدین میں ہوگی. لیکن اس وقت جو دور پاس کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں ان کی 3 آئٹم بتائی. اولو القربہ، قریب کے رشتہ دار، یا اس کو قربہ مانی رشتہ دار یہاں لے لے. والیتامہ، یتیم لوگ بھی وہ جہاں جمع ہوئے ہیں، ان کا رشتہ داری ہونا کوئی شرط نہیں ہے، وہ کسی بھی
نسل کا ہو سکتا ہے، کسی کلر یا زبان یا علاقے کا ہو سکتا ہے، اگر وہ یتیم ہے، محروم ہے، اور مسکین۔ فرمایا کہ اب یہ تو ہو رہا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ بہت بڑے کروڑ پتی سیٹھ گزر گئے ہیں اور اب بہت سارا پیسہ تقسیم ہونے والا ہے وارثوں میں۔ فرمایا فارزقوہم منہ، تمہیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ان کو پروویژنس جانے چاہیے، ان کی دیکھ بھال ہونی چاہیے۔ وہ فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا سدیدا، قولا معروفا، ان کو بھی کچھ دو اور ان سے بھی بات نرم، اچھی، سیدھی، دستور کے مطابق ہمدردی والے کرو۔ جو آئے ہوئے ہیں، لیکن منہو آنے سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ جو ترکہ چھوڑا ہوا ہے اس میں یہ آئٹم بھی ہوتے رہنی چاہیے، ایسا نہیں کہ پیسہ دولت والوں میں ہی گھومتا رہے۔ اور آگے فرمایا رب تعالیٰ نے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، لوگوں کو لحاظ یہ نہیں آ رہا، ڈر نہیں رہے ہیں کہ چانس یہ بھی ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے اور پیچھے ناتواں کمزور معصوم بچے چھوڑ کے مرے ہوں جن کی فکر ان کو رات دن ستاتے رہتی ہو۔ تو ہمیشہ یہ خیال رکھا جائے کہ یہ موقع مجھ پر بھی آ سکتا ہے کہ میری اولاد کمزور ہو، بے سہارا ہو۔ ترکے کی تقسیم کے وقت ہمیشہ یہ خیال رہو کہ سامنے یہ بھی موقع مجھے آ سکتا ہے۔ فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، انسان کی خاطر، مومن کے لیے جتنے بھی احکامات قرآن شریف میں آئے ہیں اس کی بنیاد ہوتی ہے اللہ کا تقوی۔ اللہ کا تقوی نہیں تو رسم اور رواج ہوگا، اس کے اندر عبادت کا وہ جذبہ نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تم کو چاہیے، یہ ہونا یہ چاہیے سماج کو کہ ہر معاملے میں اللہ کا تقوی اس کے سامنے ہو۔ تقوی کہتے ہیں اس کو یہ احساس ہو کہ منہ سے جو نکل رہا ہے، دماغ میں جو سوچ رہا ہوں، کوئی ایکشن لے رہا ہوں، ہر ایک کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس ذمہ داری کا کبھی احساس ہو جائے، جس کو بھی ہو جائے، اور جب بھی ہو جائے، انشاءاللہ العزیز گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ ہوتے ہی ہیں جب ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ سارے احساسات ہمیں کسی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر کم ہو، یا ہماری توجہ اس کی طرف کم ہو، یا ہمارے ذہن سے خارج ہو گیا ہو کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صرف ایسا ہو جائے ایک بار کہ ہر وقت ہم اللہ کے واچ میں ہیں، ہوا ہی کرتے ہیں، احساس ہمارے دل اور دماغ میں ہو، انشاءاللہ ہم گناہ سے بچ سکیں گے۔ تو لوگوں نے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سچویشن بھی کریٹ ہو سکتی کہ خود ان کی موت آ جائے اور پیچھے معصوم بچے ہوں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، یہ پوری تقسیم، پھر اس کے اندر غریبوں کا بھی، یتیموں کا بھی لحاظ کیا جائے، اور تو اس کے لیے اللہ کا تقوی تمہارے اندر میں اتنا ہونا چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے کہ بات کریں نرم، صاف، سیدھی۔ انسانی سماج کے یہ جو رشتے ہیں اس میں ٹینشن آ جاتا ہے صرف ٹیڑھی بات کرنے سے۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نکاح کے جو خطبے ہیں اس میں اس سورت کی پہلی تو آیت ہے، لیکن 33 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 70 اور 71 بھی نکاح کے خطبے میں ہے۔ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اپنے نکاح میں بھی سنا، ہم سنا ضرور کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرنے کو تیار ہیں۔ ورنہ مومنین کا ایسا معاشرہ تیار ہو جس میں ہر شخص انتہائی شریف اور امانت دار اور دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنے والا ہو۔ فرمایا رب تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں سے ہی تقوی کی بات کہی جاتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، بات جب کہنا ہے تو بات میں نرمی ہو، صفائی ہو، پیچ نہ ہو، سیدھا ہو۔ شادی کے وقت میں دو خاندان قریب آ رہے ہیں، کئی لوگ ادھر کے رشتہ دار ہیں، کئی لوگ ادھر کے رشتہ دار ہیں، ایک رشتہ دار نے ذرا ٹیڑھی بات کی، ہم دیکھتے ہیں کہ شادیاں بگڑ جاتی ہیں، دشمنیاں جڑ پکڑتی ہیں۔ شادی اگر ہو بھی جائے تو دلہنوں کو تانے سنتے رہنا پڑتا ہے کئی برسوں تک کے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ زبان ٹیڑھی چلا دی۔ اب اللہ کا تقوی ہو اور بات سیدھی، سشتہ، صاف، بغیر ہیر پھیر کی ہو، بغیر پیچ کی ہو، بغیر ٹینشن والی، بغیر تانے والی، تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم،
اللہ तुम्हारे कामों की इस्लाह कर देगा, उसको दुरुस्त कर देगा, उसको सही कर देगा। वयग़फ़िर लकुम, ये तो करेगा ही करेगा, दुनिया के लिए और आखिरत के लिए तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वमन युति'ल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की वही बहुत बड़ी कामयाबी को पहुँचेगा। यहाँ किसी से मुँह बजाकर, किसी पर दादागिरी कर कर, किसी पर रुआब जमा कर, किसी पर अपने असरात दिखा करके कोई कामयाबी हासिल करना चाहते हो, ये कामयाबी सिरे से नहीं है। असल कामयाबी तुम्हारी ये हो कि तुम्हारी मैं मग़फ़िरत कर दूं, तुम्हारा दाखिला जन्नत नाईम में कराऊं। यहाँ पर भी फरमाया कि जब तक़सीम हो रही हो बात सीधी नरम होनी चाहिए। और आज की जो आखिरी आयत है उसमें फिर एक तंबीह की गई ईमान वालों को, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा, बेशक जो लोग यतीम का माल नाहक खा जाते हैं, दर हकीकत वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और ज़रूर वो डाले जाएंगे भड़कती हुई जहन्नम में। यतीम को थोड़ा सा और एलेबोरेट करें, अगर इसी बैकग्राउंड में रहें तो उसके वालिदैन गुजर गए हैं, अब जो मासूम बच्चे हैं बाप ने बहुत कुछ छोड़ के रखा है, अब हमारी नीयतें डावा डोल हो रही हों। इससे पहले कह दिया अपने माल के साथ माल मिला के खा नहीं जाना, केयर टेकिंग में खर्च करना है तो ऐसे अखराजात लैविशली नहीं करना कि वो बड़े हो जाएं तो फिर ये मज़े कहाँ रहेंगे। कई चीज़ें कह दी गई ये 7 या 8 आयतों में। अब ये कहा जा रहा है कि जिसने ज़बरदस्ती यतीमों के माल खाया अपने पेट में आग भर रहा है। थोड़ा सा यतीम लफ्ज़ को और फैलाएं कि यतीम मानी किसी कुदरती नेमत से महरूम हो, उसके माल पर कोई नज़र न हो। इसके अलावा दूसरा ये हो सकता है कि ओनर जिस माल का ओनर कमज़ोर हो के उसको देख रेख नहीं कर सके, या ओनर हो नहीं मौजूद, वो माल भी यतीम का माल होगा। कभी 2 फुट आगे बढ़ा ली कि भाई NRI का प्लॉट है बाजू में, वो तो 5 साल में एक बार आते हैं, 2 फुट हमारी दीवार अगर आगे बढ़ जाए तो किसको पता लगता है जी? किसी को पता नहीं लगेगा। अल्लाह को पता है कि किसी की 2 फुट जगह मारी गई है। कभी ऐसा होता है कि भाई सड़क किसकी है, सरकार की है, चलो 2 फुट इधर भी आगे बढ़ा लिया जाए, प्लॉट बड़ा हो जाए। बड़ी तकलीफ है भाई, बिल्डिंग छोटी बन रही है इसलिए कि वहाँ कलेक्टर खड़ा नहीं है, वहाँ पुलिस खड़ी नहीं है, तो 2 फुट हमारी कंपाउंड वॉल आगे बढ़ सकती है सरकारी ज़मीनों पे। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मुझे ये अंदेशा है कि आखिरत में ये फ़ाइल खुल जाएंगे। कोई भी माल किसी का बातिल तरीके से अगर खाता है तो सारे फ़ाइल आखिरत में खुलने हैं। जो कुछ कर रहे हैं हम दुनिया में उसका रिपरकशन आखिरत में पड़ने वाला है। अल्लाह हमको बचाए इन सारी चीज़ों से। हमारी अगर गलतियां हो गई हों तो इस्तिग़फ़ार और तौबा है, और आइंदा के लिए कभी ये ना हो कि ये किसी का कोई ओनर हाजिर नहीं तो हम चाहे वो कर लें। कौन देख रहा है? भले कोई ना देख रहा हो, अल्लाह तो देख ही रहे हैं। या रब हमें वो तक़वा पैदा कर दीजिए जो आप चाहते हैं। या रब हमें एहसास हो कि हमारी ज़बान पे हमारा काबू, हमारी नीयतों पे हमारा काबू हो। जो माल हमारा नहीं है उस पर हमारी नीयत कभी बिगड़े नहीं। अल्लाह हमारी नीयतों की इस्लाह फरमा दीजिए, हमारे अप्रोच और स्टाइल्स और हमारी टारगेट्स को सही कर दीजिए। या मेरे रब जो गलतियां हो गई हैं उसे माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हुकूकुल इबाद के ताल्लुक़ से आपकी किताब भरी पड़ी है, हर दूसरे आदमी का हम पर हक़ निकलता है। या अल्लाह सारे हुकूक अदा करने की तौफ़ीक इनायत फरमाइए, गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी बख्शिश फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु अला नबी करीम।